बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अक्टूबर 2024 और सोमवार का दिन है। जी नाज़रीन, आज की जो क्राइम स्टोरी हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो सुनकर देखकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, आप चकरा जाएंगे कि क्या आज के इस जदीद तरीन दौर में, जबकि पूरा पुलिस सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, उस दौर में क्या इस किस्म का कोई संगीन वक़ूआ, कोई संगीन किस्म का ब्लंडर हो सकता है? क्या ये मुमकिन है आज के इस जदीद तरीन दौर में कि किसी जेली मुद्दइया के ज़रिए, किसी फेक मुद्दइया के ज़रिए किसी बेगुनाह शख्स के ख़िलाफ़ या अशख़ास के ख़िलाफ़ ज़ना, अगवा जैसा संगीन नौइयत वाला झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया जाए और फिर उस झूठे मुकदमे की बुनियाद पर उन बेगुनाह मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया जाए और फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए? और क्या महकमा पुलिस में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्या उसमें कोई सिस्टम मौजूद नहीं है? क्या इस तमाम चीज़ों को, इन तमाम इश्यूज़ को चेक करने वाला कोई नहीं है? और फिर DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने इस संगीन नौइयत का जो वक़ूआ है, जिसको मैं ब्लंडर कह रहा हूँ, इसका इल्म होने पर उन्होंने मुतल्लका तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की, उसको क्या सज़ा दी, क्या उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया, क्या उसको हवालात में बंद किया, क्या उसको गिरफ़्तार किया या नहीं? इन तमाम हक़ाइक़ से हम पर्दा उठाएंगे आज की इस क्राइम स्टोरी में। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, SHO पुलिस थाना सदर कसूर ग़ुलाम साबिर ने अपनी मुद्दइयत में मुकदमा नंबर 3195 ज़ेर दफ़ा 155C दर्ज किया है, जिसमें बयान किया गया है कि ड्यूटी ऑफिसर थाना सदर कसूर अस्सलामु अलैकुम बकार सरकार मरूज़ हूँ कि मुकदमा नंबर 626/24 मुअर्ख़ा 5324 बजुर्म 365B तेपे थाना सदर कसूर की तफ्तीश अकब मुश्ताक अहमद सब इंस्पेक्टर हमरा मुसर्रत जबी सब इंस्पेक्टर सदर सर्कल SSOIU, ये मेरा ख्याल एब्रीविएशन है, स्पेशल सेक्सुअल ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट को मार्क हुई थी, जो बहवाला ज़िमनी नंबर 1 मुअर्ख़ा 5324 बमुताबिक फ़िक्रा नंबर 2 मुश्ताक अहमद सब इंस्पेक्टर मुद्दइया मुकदमा से इमलाकी हुआ और बहवाला फ़िक्रा नंबर 3 मुलाहज़ा मौका जाए वक़ूआ किया मुअर्ख़ा 23/5/24 मुकदमा में बयान करदा मग़विया आसिया बीबी ने बअदालत जनाब मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 कसूर में पेश होकर बयान ज़ेर दफ़ा 164 ज़वाद फे में रेहाना बीबी, एजाज, कासिम, समीउल्लाह, इकराम और हलीम पर अगवा और ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किया और तफ्तीशी ऑफिसर ने मुकदमा में दुरुस्त खतूत पर तफ्तीश किए बगैर मुल्ज़िमान का तमाम मिसल पुलिस में सिवाय नाम के वल्दियत, कौमियत, सकूनत कहीं भी दर्ज किए बगैर मुल्ज़िमान को मुकदमा में नामज़द करके इश्तिहारी करवा कर और पोलकाम CRO में मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड और मुकम्मल कवायफ दर्ज करवा दिए। बाद अज़ीं एक कस मुल्ज़िम कासिम वल्द कमरू कौम म्यू सकना ख्वाजा फाइक लाहौर को मुकदमा हाजा में गिरफ़्तार करके 2 यौम रिमांड जिस्मानी हासिल किया और एजाज वगैरह इश्तिहारी मुल्ज़िम जो कि ना सिर्फ मुकदमा में बेगुनाह थे, उनके साथ तमा नफसानी की खातिर राब्ता रखा। वक़ूआ मुकदमा हाजा सरजद होना ना पाया गया, चूँकि मुद्दइया मुकदमा ने बहवाला ज़िमनी नंबर 16 मुअर्ख़ा 24/8/24 को अपना अष्टाम बयान हल्फी पेश किया कि आसिया नाम की उसकी कोई बेटी ना है और ना ही उसने कोई मुकदमा दर्ज करवाया है और मुकदमा को खारिज किया जाए।
جس سے یہ ظاہر ہے کہ تفتیشی آفیسر مشتاق احمد سب انسپکٹر نے ملزمان کے مخالفین سے مل کر کسی دیگر خاتون کی شناختی کارڈ کی کاپی حاصل کر کے مقدمہ ہاضہ درج رجسٹر کروایا، جس کا یہ فعل قابل مواخذہ اور سنگین جرم ہے۔ مذکورہ سب انسپکٹر نے نہ صرف اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے بلکہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مجرمانہ فعل سر انجام دے کر ارتکاب جرم زیر دفعہ 155C پولیس آرڈر 2002 کیا ہے۔ مقدمہ درج رجسٹر کر کے کسی دیگر تفتیشی کو تفتیش پر مامور کیا جائے۔ لو جی، یہ تھی وہ ایف آئی آر جو 10 کو یعنی 10 اکتوبر کو تھانہ صدر قصور میں درج کی گئی ہے۔ جی ناظرین، یہ ایف آئی آر سن کر دیکھ کر واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور واقعی پولیس سسٹم پر کئی سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو وقوع ہوا ہے اس سے پولیس سسٹم کے در و دیوار ہل کر رہ گئے ہیں، اور یہ سچی بات ہے کہ کیا پولیس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ کیا پولیس میں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اتنا بڑا وقوع ہوا، جیلی مدعیہ آئی، فیک مدعیہ آئی، مقدمہ درج ہوا، ملزمان کو اشتہاری قرار دیا گیا، ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا؟ کیا کسی آفیسر کو، کیا کسی اسٹیج پر کسی اعلیٰ آفیسر کو کوئی کانوں کان خبر نہ ہو سکی؟ یہ کیسا پولیس سسٹم ہے؟ اور اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان اس وقوع کا یا اس انکوائری کا وہ نوٹس نہ لیتے یا ان کو پتہ نہ چلتا، تو مجھے بتائیں کہ پھر وہ جو بے گناہ لوگ تھے، وہ جو بیچارے بالکل بے گناہ تھے، ان کے خلاف اتنا بڑا مقدمہ، جھوٹا مقدمہ درج کر لیا گیا، تو ان کا کیا بنتا؟ وہ جیلوں میں دھکے کھاتے، وہ جیلوں میں سڑتے رہتے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اگر یہ ڈی پی او قصور اس کا نوٹس نہ لیتے، یا پھر ایک اور بات ہے کہ ڈی پی او قصور اس وقوع کو، یہ جو کیس ہے، اس کو روٹین میں لیتے، اس کو مارک کر دیتے جس طرح اکثر لوگ مارک کر دیتے ہیں، تو پھر بھی یہ اتنا بڑا بلنڈر جو ہے پولیس کا، اتنا بڑا جو جرم ہے، اتنا بڑا سنگین جرم ہے، وہ میرا خیال ہے کہ کبھی سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی، تو وہ سزا جزا پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ ایس ایچ اوز اور وہ پولیس اہلکار جو کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں، محکمہ پولیس کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں، گڈ ورک ڈن کرتے ہیں، ڈی پی او قصور ان کو انعامات سے نوازتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیس اہلکار اور وہ ایس ایچ اوز جو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، عوام الناس سے ظلم زیادتی کرتے ہیں، طمع نفسانی سے کام لیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان ایک ننگی تلوار ہے۔ وہ ان کو کسی صورت سپیئر نہیں کرتے، وہ ان کو کسی صورت اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتے کہ ان کو کوئی سزا جزا نہ دی جائے، وہ ان کو سخت سے سخت سزا دیتے ہیں۔ موجودہ کیس میں بھی دیکھ لیں، ڈی پی او قصور نے متعلقہ تفتیشی سب انسپکٹر مشتاق احمد کو سخت سزا دی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کو ڈی پی او صاحب نے عبرتناک سزا دی ہے کہ مشتاق سب انسپکٹر کو انہوں نے تنزلی کر کے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، اس کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک عبرتناک سزا ہے، اور دیگر پولیس اہلکاروں کے لیے، دیگر ایس ایچ اوز کے لیے ایک سبق آموز وقوع ہے کہ، اور ان کے لیے یہ وارننگ ہے کہ کوئی بھی ایس ایچ او اور کوئی بھی اہلکار، جو بھی پولیس اہلکار ہے، اگر وہ غیر قانونی کام کرے گا، اگر وہ طمع نفسانی سے کام لے گا، عوام الناس سے ظلم زیادتی کرے گا، تو ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ اگرچہ سزا پانے والے سب انسپکٹر مشتاق احمد کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کیس میں مکمل طور پر بے گناہ ہے، اور وہ اب اپنے اللہ سے بات کریں گے اس سلسلے میں کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے اللہ سے بات کریں گے۔
اور آخر میں اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ ضلع قصور میں اس قسم کے جو فیک مدعیوں کے ذریعے یعنی جعلی فرضی مدعیوں کے ذریعے تقریباً 5 مقدمات درج کروائے گئے ہیں، اور ان 5 مقدمات کے پیچھے ایک شاطر قسم کا شخص موجود ہے جو یہ تمام وقوع فرضی مدعی کھڑے کر کے درج کروا رہا ہے اپنے مخالفین کے خلاف، اور وہ جو مخالفین ہیں وہ اس کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں جس کے ساتھ اس کی مخالفت چل رہی ہے۔ اور وہ جو شاطر شخص ہے، یہ میری اپنی انفارمیشن ہے، اس کو ایک حاضر سروس ڈی آئی جی جو کہ اس وقت CCPO تعینات ہیں، ان کی اس شاطر شخص کو سپورٹ حاصل ہے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، اس کا کوئی بھی ان سے تعلق ہو سکتا ہے، اور یہ مبینہ طور پر میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، اور مجھے وہ جو DIG صاحب ہیں، جو CCPO صاحب ہیں، مجھے ان کا نام کا پتہ ہے، اور میں جان بوجھ کر ان کا نام یہاں پر بیان نہیں کر رہا۔ اور یہاں پر ضرورت اب اس امر کی ہے کہ DPO قصور سے میں سمجھتا ہوں یہ ہماری گزارش ہے، بلکہ یہ مطالبہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو 5 مقدمے ہیں جس میں یہ تھانہ صدر قصور والا مقدمہ بھی شامل ہے، جو فیک مدعیوں کی طرف سے درج کروائے گئے ہیں، ان تمام کی انکوائری کروائی جائے، تفصیلی انکوائری کروائی جائے، اور یہ دیکھا جائے، یہ چیک کیا جائے کہ ان کے جو فرضی مدعی ہیں ان کو کس نے لانچ کیا، ان کے پیچھے کون ہے، ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور اس ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگانے کے بعد اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو اجازت دیجیے۔ میری جنگ نیوز سے اللہ حافظ۔